اور کتنی اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، چوٹی کے ہوتے ہیں، جہاد ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، لیکن نیت جو ہے ان کو حقیر کر دیتی ہے. تو حقیرہ النیہ، نیت کی وجہ سے وہ حقیر ہو جاتا ہے رب کے سامنے. تو ان کی جو دعا تھی نا، ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا. یا رب اگر تجھے پتا ہے کہ ہم نے تیرے چہرے کے لیے کیا ہے کام، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ. قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم جو کھانا پینا کھلاتے ہیں، ہم جو نیکی کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ مجھے جزاک اللہ خیر کہ تالیاں بجائیں، نہیں، لوجہ اللہ. اور انہوں نے بھی کیا کیا؟ ابتغاء وجہک، یا رب تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے. یعنی قیامت what does that mean کہ تیرے چہرے کے لیے کیا مطلب ہے؟ کہ یا رب قیامت کے دن ہم تجھ سے ملاقات کریں اور تو ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کرے اور اپنے چہرے کا دیدار کروا دے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے. This is the best blessing we can ever get in Jannah. اگر ہم نے تیرے چہرے کے لیے کیا تو تو ہمیں نجات دے دے. سو سنسیریٹی، اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز، جو بھی عمل کریں وہ رب کی رضا کے لیے کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں. کیوں ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو؟ تاکہ وہ ہمارے بارے میں اچھا امپریشن رکھے، یا وہ ہمارے بارے میں ہمیں کچھ عطا کر دے دنیا کے مفاد کے لیے. قلب من تراعی بید من عصیت، جس کے دل کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کے ہاتھ میں جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. تو پیپل ڈو ناٹ بینیفٹ، واللہ یاد رکھیں، رب کی ذات بینیفٹ کرتی ہے. اور جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے لیے خالصتاً کریں. رمضان آ رہا ہے، تراویح اس لیے نہ پڑھیں کہ لوگ کہیں گے یار تم مسجد میں نہیں آتے، تراویح نہیں، پیئر پریشر ویسے نہیں. روزے اس لیے نہ رکھیں کہ فیملی کا کہے گی یار تو روزے بھی تو نے چھوڑ دیے. اب جمعہ اس لیے نہ پڑھنے جائیں کہ فیملی کہ اب تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، بلکہ فجر کی نماز بھی پڑھیں، جمعہ بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، ہر کام کریں اللہ کے لیے کہ یا رب میں نے تجھے خوش کرنا اور کسی کو خوش نہیں کرنا. تو میرا رب ہے، تو میرا خالق و مالک ہے، میں نے تجھے ہی پلیز کرنا ہے. تو پہلی چیز تو یہ سنسیریٹی. دوسری چیز، گڈ کمپنی. امیجن وہ جو 3 دوست تھے وہ پھنسے، کسی نے پینک نہیں کیا، کسی نے اسکریم اور شاؤٹ اور ایف ورڈ اور ایس ورڈ کے تیری اب گئے، اب ختم ہو گئے، یعنی اب تو پروگرام بڑھ گیا. ہاں، کسی نے ایسے کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو اور خالصتاً ہو کے مانگو. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. دس از دا ایگزیکٹ ورڈز. اور اللہ کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دو. یہ اگر اچھی کمپنی نہ ہو ساتھ تو وہ کیا کرتے؟ پینک کرتے، ہائے یہ ہو گیا، اب مر جائیں گے، کیا بنے گا ہمارا، کال فار ہیلپ، کال 911، کال 11. نہیں، گڈ کمپنی میٹرز دا موسٹ. اینڈ علم والے بھی تھے، کیونکہ وسیلہ بھی ڈفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے نا. شکر ہے کسی پیر صاحب کا یا شف والی سرکار کا وسیلے کا انہوں نے نہیں کہا، یا کسی ایسی چیز کا وسیلہ نہیں کہا جو کہ ایک رانگ نمبر ہے. وسیلہ کچھ طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام وسیلہ ہیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ گھنوا سکتے ہیں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھ کے وسیلہ ہم کر سکتے ہیں. مختلف طریقے ہوتے ہیں وسیلے کے. یہ نہیں کہ قبروں پہ سجدے کرنا اور فلاں کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا فلاں کو سمجھنا اور بگڑی بنانے والا فلاں کو. اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ کہنا شرک ہے کہ یا محمد مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد. واللہ اٹس شرک. صرف اللہ مدد کر سکتا ہے. تو وسیلہ صرف رب کی ذات کو بنائیں. دوسری چیز، انہوں نے جب رب سے دعا کی اور بات کی تو انہوں نے اپنے گناہ تو نہیں گنوائے، نیکیاں گنوائیں. یعنی وہ اچھے ٹائم میں نیکیاں کرتے تھے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. ایک اور روایت میں آتا ہے تجدہ امامک، کہ تم رب کی حدود کی حفاظت کرو، ہمیشہ اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. ایز اے ہیلپر، ایز اے سپورٹر تمہاری دعائیں وہ قبول کر رہا ہوگا. تم اکیلے نہیں رہو گے، رب تمہارے ساتھ ہوگا. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اپنے رب کو اپنے اچھے وقت میں یاد رکھو اور رب تمہیں تمہارے برے وقت میں یاد رکھے گا. And how amazing is this حدیث کہ تم اپنے اچھے وقت میں نیکیاں کرو. ان لوگوں نے اپنے اچھے وقت میں نیکیاں کی ہوئی تھی نا یار، جو گنوائی انہوں نے. میں نے یہ کیا، میں نے زنا سے بچا، میں نے اس کو مال دے دیا، میں نے ماں باپ کی خدمت کی. اللہ نے ان کے برے وقت میں ان کا سہارا بنے. ایگزامپل لے لیں آپ، سبحان اللہ، فرعون کی اور یونس کی 2 لوگ تھے، دونوں پانی میں ڈوبے، دونوں نے اللہ سے دعا کی. ایک کا رزلٹ بالکل ڈفرینٹ، ایک کا بالکل ڈفرینٹ. کیا وجہ؟
فرعون پانی میں ڈوبا, کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, یا رب میں ایمان لے کے آیا بنو اسرائیل کے رب پہ, اب میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا, الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین, اب کر, جب تو پہلے, ہائی لائٹ دس ورڈ, پہلے کی زندگی, ہسٹری, پاسٹ ڈیز, تو گناہ گاروں میں سے تھا اور فاسق اور فاجر تھا, فساد کرتا تھا. اور جب یونس نے کہا دعا کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا رب معاف کر دے, دعا قبول کر لے, تو کیا کیا, فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور غم سے نکال دیا. اور یہ تو ہم کرتے ہیں مومنوں کے ساتھ. تو یونس اپنے اچھے ٹائم میں عبادت کرتے تھے, اللہ کے ساتھ لائلسٹ تھے اور لائل تھے, اور فرعون اپنے اچھے ٹائم میں باغی تھا. اور قرآن میں تو آتا ہے کہ اگر یونس مسبحین میں سے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک پڑے رہتے ہیں. اور امام قرطبی اور مختلف اور علماء لکھتے ہیں کہ یونس used to pray a lot and do ذکر of Allah subhanahu wa ta'ala a lot. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے ہیں. کیا فرق ہے یونس اور فرعون میں, پاس لائف. تو یاد رکھیں اپنے اچھے دنوں میں نہ اچھے اعمال کریں, تاکہ جب پھنس جائیں, ٹریپ ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. شرط کیا ہے, اتق اللہ. پھر اللہ کیا کریں گے, یجعل لہ مخرجا, اللہ کا ہیو شائنس آف اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ مخرج بنا دیں گے, اللہ ایگزٹ بنا دیں گے. اتق اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کریں, اللہ تعالیٰ اندھیروں میں نا روشنی دے دے گا. رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, جب ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر ہمیں پکارتے ہیں ہاتھ اوپر کر کے اور کھڑے اور بیٹھے ہوئے. لیکن جب ہم ان کی مصیبت کو دور لے جاتے ہیں, ان کو آسانیاں دے دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, وہ ہمیں اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جس طرح کبھی پکارا ہی نہیں تھا ہمیں. نہیں, تو اللہ کو سامنے رکھیں, ہمیشہ اللہ کے ساتھ لائل بنے. اور جب بھی سوال کرنا ہو, اس حدیث میں کیا آتا ہے, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی سوال کریں اللہ سے کریں, اور جب بھی مدد مانگیں اللہ سے مانگیں, کسی اور سے نہیں مانگیں, کسی کے پاس نہ جائیں. اسلام ہے سمپل. دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو آپ جب ان کے پاس پرابلمس لے کے جاتے ہیں نا, وہ آپ کو لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں, فلاں راقی کے پاس جائیں, فلاں کے پاس جائیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں, صدقہ دیں, دعائیں کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ عطا کرے گا. اسلام میکس یو انڈیپینڈنٹ. تو ان لوگوں کے پاس جائیں جو آپ کو کہتے ہیں لوگوں کے پاس, ہمارے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, رب العالمین کی ذات ہے جو ہر چیز کر سکتی ہے. تو پہلی چیز سنسیرٹی, دوسری چیز گڈ کمپنی, تیسری چیز جو ہم نے مینشن کی کہ وہ اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھیں. چوتھی چیز وہ یہ کہ پیرنٹس, سبحان اللہ, اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے لکھ دیا پہلے سے, کائنات کے بننے سے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور دوسری چیز کیا, رب کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اچھا نہیں بننا, ایٹیٹیوڈ شو نہیں, ایسے نہیں کرنا, احسانہ, ایکسیلنس پہ رہنا ہے. سبحان اللہ, وی ایز millennials اور generation Z اور generation alpha, we are very rude to our parents. We don't give priority to our parents. پیرنٹس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے بالکل, یعنی دوستوں سے گہرا تعلق ہے اور پیرنٹس سے ویک تعلق ہے ہمارا. ان کے سامنے آئیز رول کرنا, ان کے سامنے ایسے شیک کرنا. فلا تقول لهما اف, ان کو اف تک نہیں کہنا, بٹ ہم اف تو نہیں کہتے, بٹ ایسے کر دیتے ہیں کہ نہیں. ایک شیخ کو ایک شخص نے کال کیا اور کہتا ہے کہ شیخ میری ماں میرے ساتھ رہ رہی ہیں. تو شیخ نے کہا ریپیٹ یور کوشچن. کہتا ہے شیخ میری مدر میرے ساتھ رہ رہی ہیں. تو کہتا ہے شیخ کہتا ہے ریپیٹ یور کوشچن. تو شیخ میری مدر میرے ساتھ رہ رہی ہیں. اینڈ شیخ اگین سیڈ ریپیٹ یور کوشچن. کہتا ہے شیخ میں تو سوال پوچھا ہی نہیں بھی آپ سے, ابھی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. تو شیخ نے کہا یہ کیا ہوتا ہے, میری مدر میرے ساتھ رہ رہی ہیں, تم ان کے ساتھ رہ رہے ہو, یو آر لیونگ ود یور مدر, ہو آر یو اینڈ واٹ آر یو وداؤٹ یور مام. ہمارے پیرنٹس سب کچھ ہیں,
اور ہمارے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ کو تمہارے سے مال لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا، کہتے اگر وہ کہتے ہیں تو مجھے مال دو، مجھے مال چاہیے بیٹا، یہ تمہاری لیے ناکامی ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارے باپ کو مال کی ضرورت تھی. وہ بات ہی بات ہے، تم دو الگ چیز ہے. تمہیں تو معلوم ہی نہیں پڑا کہ تمہارے باپ کو مال، یعنی اسٹیج پہ کیسے پہنچے وہ کہ تم سے مانگنا پڑتا. تو پہلے تو ان کو ادا کرنا چاہیے. تو پیرنٹس، اس پہ تو خیر بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن I'll just skip. 5th point جو دوسرے شخص نے کیا، اللہ اکبر، that was one of the most difficult things. پہلے شخص کا بھی احسان کا لیول تھا پیرنٹس کے ساتھ، he went out of the way. بٹ دوسرا جو شخص تھا، سبحان اللہ، اس کی محبوب، اور وہ حدیث کے الفاظ کہیں کہ ایک انسان کو جو سب سے زیادہ محبت کسی عورت سے ہو سکتی ہے نا، مجھے وہ محبت تھی اس کزن کے ساتھ. اور وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، about to commit adultery, about to، اور اس کے لیے محنت اس نے کی، پیسے اکٹھے کیے ہیں اس کے لیے، امیجن. بٹ اتقِ اللہ کا ورڈ سن کے وہ ڈر گیا. نیکسٹ ٹائم جب بھی ہمارے پاس سیل فون ہو اور ہمیں کوئی گناہ کرنے کا موقع ملے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں. جب بھی کچھ دیکھنے کا موقع ملے اور ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، if we have opportunity to commit a sin or see something but we still skip it, Allah will remove our problems in life. کبھی گناہ کا موقع ملے، کبھی کچھ دیکھنے کا موقع ملے، بٹ اور کوئی روکنے والا نہیں، کسی کا خوف بھی نہیں ہے، تو جو شخص اللہ کو یاد کر کے آؤٹ آف شائنس فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. اور یاد رکھیں، اللہ اس کی زندگی سے پرابلمز نکال دیتے ہیں. 6th پوائنٹ، وہ جو شخص کے پاس بندہ آیا اور کہا مجھے دے دیں، تو وہ اتنے ہی 3 ساعت اگر دے دیتا یا زیادہ ہی کرتا تو 1 اونٹ دے دیتا، اس کے ساتھ 2 اونٹ دے دیتا، 2 شیپس دے دیتا، کافی ہوتا نا. لیکن اس نے کیا کیا؟ ہی واز لائل. اس بندے کو تو نہیں پتہ چلے گا، بٹ اللہ کا تو پتہ چلے گا. اور اس نے جو سارا مال انویسٹ کیا، وہ اس کے کہنے پہ تو نہیں کیا، خود سے کیا. اور وہ جو پیسے لینے کے لیے آیا، اس نے پہلے ریجیکٹ تو نہیں کیا تھا پیسے دینے، وہ خود لیے بغیر چلا گیا تھا. اور ہم لوگ، یعنی ہم تو احسان تو کرتے نہیں ہیں، اور بٹ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کسی کو کام دیا اور اس کو پرومس کیا کہ ہم آپ کو یہ ویج دیں گے، یہ سیلری دیں گے، اور پھر اس نے کام کروانے کے بعد اس کو دی ہی نہیں اور کہا کہ نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن آئیں گے، ان کا اوپوننٹ پتہ کون ہوگا؟ ان کا اوپوننٹ اللہ رب العالمین ہوں گے. اور جب اللہ ولیعذ باللہ اوپوننٹ بن جائیں تو پھر کون ساتھ ہے؟ اس دن کوئی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان بھاگے گا اپنے سب ریلیٹیو سے، اللہ ہی ہوگا صرف اس دن. ان میں سے ایک شخص کون ہے جو کسی کو پرومس کرنے کے بعد کہ آپ میرا یہ کام کریں، میں آپ کو مال دوں گا، اور پھر وہ نہیں دیتا اس کو، یا اتنا نہیں دیتا، اسے کم دیتا ہے. ایک اور طریقے بھی لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ یہ ABC کام کریں، میں آپ کو اتنا مال دوں گا. جب وہ کام کر لیتے ہیں ABC تو کہتے ہیں اوکے DEF بھی کام کریں تو پھر میں آپ کو اتنا مال دوں گا. عجیب اللہ. اور یہ ہم نان مسلم کے ساتھ کم اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، آسانی کریں لوگوں کے لیے. میری ریسنٹلی کچھ بزنس مین سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ملٹیپل ٹائمز یہ ریٹریٹ کیا کہ تو جتنی ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں نا، اللہ ہمارے کام میں آسانی کر رہا ہے. بٹ لوگ سبحان اللہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں کر رہے نا، جسٹ ٹو ہیو مور منی. یہ اچھے لوگ ماشاء اللہ، دین والے بھی یا دین سے محبت کرنے والے بھی، وہ بھی سود اور بینک سے ڈیل کر رہے ہیں. کہتے ہیں تو ان کی لائف میں برکت ہی نہیں ہے، ان کی لائف میں خوشی نہیں ہے، دے آر ٹریپڈ. اور بے شک میں جتنا بھی کما رہا ہوں وہ بہت بہترین ہے، اور انفیکٹ اللہ برکت بھی دیتا ہے اس مال میں. سو دا فلاسفی از گیو واٹ یو وانٹ مور آف. زیادہ چاہیے تو زیادہ وہ چیزیں دیں. لو جتنی دیں گے اتنی واپس آئے گی، ریباؤنڈ کرتی ہے چیز. ریسپیکٹ جتنی دیں گے اتنی واپس آئے گی، اور ہیٹریڈ جتنی آپ دیں گے اتنی واپس آئے گی. اینڈ ون آف دا لاسٹ پوائنٹس از کہ all of them، یعنی جو 3 لوگ تھے، they compromised something beloved for اللہ سبحانہ وتعالی. پہلے نے اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت، بیوی کی محبت تھی، بٹ اللہ کی محبت کو اوپر لے گیا اللہ کی رضا کے لیے، اور he compromised the love of his kids for اللہ سبحانہ وتعالی. دوسرا شخص خاتون کی محبت، وہ اس کو نیچے لے گیا اللہ کی محبت کے مقابلے میں. تیسرا شخص مال کی محبت، جو پتہ ہے اس طرح بڑا، کس کو مال نہیں پسند یار.
یہ سب کچھ ریور، یہ ہرڈ، یہ شیپس، یہ کیمل، سب کچھ میرے پاس ہے، میں اس کو بیچ کے آئی کین بی اے ملینئر، اور اس نے دے دیا۔ قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اور یہ جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، ایک بچے انسان کے لیے مزین کر دیا گئی کیا شہوات میں سے نساء خواتین، خواتین کے لیے مرد، والبنین اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یعنی سبحان اللہ، مال، گھوڑے، کارز، لیمبورگینیز، ٹویوٹاز اینڈ کرولاز اینڈ ہونڈاز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا پلاسٹک ہے سب کچھ، واللہ عنده حسن المآب، اور جو رب کے پاس ہے وہ کیا بہترین ہے۔